ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارکباد پیش کریں. مبارکباد جب دیا کریں جب کسی کنوارے کی شادی ہو جائے، بے اولاد کا بچہ ہو جائے. ایسے موقع پہ مبارکباد کا کوئی تک بنتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے. گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں. تو کوئی خوشی کی بات ہو نا تو انسان مبارکباد دے، اچھا بھی لگتا ہے. خامخواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو. اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے. تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات؟ سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، آپ 53 سال کے ہو گئے، تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے. غم کی بات ہے کہ 52 کے ہو گئے آپ. لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں، اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے، عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے؟ کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتا نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے. کوئی لاجک نہ بنتی ہو، بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی. ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی، نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر، کیونکہ زندگی کم ہو گئی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی. عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے، 35-36 کے بعد. ابھی ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھیں، ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا. کم از کم میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھیں. اب میں ماشاءاللہ پورے 4 دانت کا ہو گیا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں؟ 35 سال کی. ڈاکٹر نے ان سے پوچھا، ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی. ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے؟ بتانے لگی 35 سال. ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے، ہم 37 کے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے، اندر سے غم ہے. اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے. تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورا پھر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ گورا تو بڑا ذہین ہے نا، گورے تو کوئی کام بغیر لاجک کے کرتے ہی نہیں ہے. اتنی معمولی سی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، گوروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ اتنے بے وقوف ہیں تو گورے کیوں ہیں پھر؟ اللہ نے ان کو گورا رنگ کیوں دیا بھائی؟ تو یاد رکھو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہیں بے سکون. ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. یہاں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. حقیقی خوشی کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. ان کو خوش ہونے کے لیے بہانہ چاہیے، ان کے پاس خوشی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لہذا وہ روزانہ نت نئے طریقوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں یار آج ہم خوش ہو لیے یہ سوچ کے، اب کل کس بات پہ خوش ہوں؟ تو چلو کل اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ستار بھائی کل پیدا ہوئے تھے. چلو بھائی آؤ ستار بھائی، چلو کیک کاٹو.
بھائی کل خوش ہو گئے, پرسوں کس بات پہ خوش؟ وہ غفار بھائی پرسوں پیدا ہوئے تھے, یعنی پیدا تو پرسوں نہیں ہوئے تھے, ہوئے تو 20 سال پہلے تھے, لیکن آج وہ 20 سال کے ہو. چلو بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تبھی وہ ہر وقت گانے سنتے ہیں, ہر وقت کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ہے. آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, ہل بھی رہے ہیں, گردن بھی ہل رہی ہے. یہ یاد رکھو, دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے, اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا. یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے. جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, بیٹھا ہوا ہو, اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی, کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے, کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی, کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی. خام خواہ یہ چیزیں بنا بنا کے بلا وجہ. وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی صبح اٹھا, پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں, اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی, تو اٹھے گا کہے گا جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو. پھر جب نیند سے تھک جائے گا, اٹھے گا, تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا, کہے گا کیا کیوں کروں میں, اس کا کیا مقصد ہے. گھر سے باہر نہیں جائے گا. تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا, گھر میں پڑے ہوتے ہیں, پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم تو آفس جاتے ہیں, ہم تو بزنس کرتے ہیں, ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے. گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا, ہوتا ہے نا مقصد. بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں. انفرادی مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, عزت, دولت اور بولو نا بھائی صحت. عزت, دولت اور صحت. تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے. ان کا ایک پرپز ہے, ان کا ایک مقصد ہے, تبھی وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح. کیونکہ اگر ان کو پتا ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ بھائی جلدی. پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی, صحت اچھی ہو. صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے, خود بخود ہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے, دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے. بیمار آدمی تو کھاتا ہے, وہ کما تو نہیں سکتا. تو ان کے جو کام ہیں, جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, عزت, دولت اور صحت. اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم 2 لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا. زندگی کیسی گزر جائے؟ مزے کی گزرے. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے, اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو, آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو پتا ہے یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا. تو آپ کو سکون ملے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہیرا رکھا ہوا ہے, ڈائمنڈ, بہت مہنگا. اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے, ہیرا رکھا ہوا ہے, اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا, پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا.
کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا اور عزت تو ملے گی خود بخود. تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو K2 پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے. یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی حکومتیں بھی. جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو، UK کو دیکھ لو، وہ چاہتے ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں، ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو، ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں. تو ایک K2 پہاڑی کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے، لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے، پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے. حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی. آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے، غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں، ستار بھائی بھی، وسیم، کلیم، سلیم کباڑیا، سب کی یہی خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے K2 پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے. ما کل ما یتمنى الرجل یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں. سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہوائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں. نا نا نا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو. اور آج کل تو یہ بہت ہے، آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں 1% کامیاب ہوتے ہیں، 99% تعویذ ونڈوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی، دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو K2 پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا، اس ہیرے کو حاصل کرنا، اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا، دیکھو جب مقاصد پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا، وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. ٹرین میں بیٹھ گئے آپ، مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا. اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو، کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے، واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ، ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا ہی نہیں رہی ہے، یہ کوئٹہ جا رہی ہے. اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولے کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا، تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا، منزل ہی نہیں مل رہی. تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے، سیٹ بھی اچھی مل جائے، تو میں نے کرنا کیا ہے؟ جہاں میں نے جانا کہاں ہے اور جا گاڑی بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ رہی ہے. اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گئے. وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد، وہ پنجاب سے آ رہا تھا، تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا، اور میں سو رہا ہوں اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا، اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے، کیونکہ میں سوتو ہوں، میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ حیدرآباد آگے گزر گیا، کراچی آ گیا، تو اس کی آنکھ کھلی. اس دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا؟ کہنے لگا کہ یار میں نے، وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا، تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں. کہہ رہا نہیں، کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر. ٹھیک ہے نا، اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے، جس نے کراچی جانا تھا اور پھینک کہاں دیا اس کو؟ حیدرآباد. تو منزل جو ہے نا، منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے
نہیں ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا MBA کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پایا تو خودکشی نہیں کرتا, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا, اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا, پیسے کا حصول مقصد تھا, عزت کا حصول. تو وہ کہتے چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر کوئی فرشتہ آگے لکھ کے دے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, نہ صحت ملے گی, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر 99% لوگ خودکشیاں کریں گے. ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے. اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بالآخر موت آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی اور نہ صحت ملے گی, دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں, پھر کتنے چپکتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے, وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے, اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے. اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, لیکن کوئی ان کے کان میں آگے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا. اب آپ بتاؤ وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی؟ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا. جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا, اتنی محنت کر کے, اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا, آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا, لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو, حصول سے پہلے بھی ناکامی, اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کر دیں یار, بہت زیادہ تیز ہو گئی. یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی. تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت, دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے, مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. بال سفید ہونا شروع, نظر کمزور ہونا شروع, کمر جھکنا شروع. کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں, اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی, نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا, اس کی بڑی بڑی ایجادات ہیں, بہت عزت ملی اس کو, بہت دولت ملی, مگر 10 سال سے کومے میں گیا ہوا ہے. وہ بات نہیں آ رہی سمجھ لو میرا خیال, 10 سال سے بولو بھائی کومے میں. اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھائی. وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا بی پی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا, شوگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے. حکومت باقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھئی اس کو کچھ نہ ہو. یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے, مگر قوم کا وہ سرمایہ 10 سال سے کہاں ہے؟ قوم میں. تھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑا ہوا ہے بستر پہ, رال ٹپکتی رہتی ہے, نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں, اس کی قضاء حاجت, اس کے پیمپر کی تبدیلی, کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا, اولاد تو ہے نہیں, ہوتی نہیں, ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی, تو نرسیں ہیں, گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور اس سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی. لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ پڑا ہوا ہے, 3 پیس سوٹ میں ٹائی وائی لگی ہوئی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے. کتنی محنت کی مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ انجام ہے, کومے میں گیا ہوا ہے 10 سال سے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں, اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے. یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں نا, ان کا ذرا بڑھاپا دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں,
ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا تو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو. جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے, بہت خطرناک. ایک عالم گئے یورپ میں, ان کے دورے ہوئے, آ کے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑھاپا اتنا ہی بھیانک ہے, بہت بھیانک بڑھاپا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو مقصد ہے نا, مقصد حیات, جو کافر کا ہے وہ ایسا مقصد حیات ہے کہ اس میں ظاہر انسان یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو, تو یہ مقصد نہیں ہے. جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہو. آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے, نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ, حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا, آپ کو لگا دے گا, ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے, اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں, پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے, تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے, تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ 33 تک ہے, جو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں. ابھی ایک صاحب کا فون آیا, مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا, ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون, حضرت مجھے ایسا, میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی. اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے, وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے, دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے اللہ نہ کرے ایسی فضول باتیں سن کے, تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے, کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے, لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو, اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی, پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا, وضو کر رہے ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا, دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی, تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا, مر جا تو. ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے, کپڑے ناپاک ہو گئے, نلکے کے نیچے رکھو, 2-3 دفعہ نچوڑو, نکلو پتلی گلی سے, چھوڑو کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں, یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو, دھو لو, بس. یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت, وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا, تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی, اس کو دھو رہا بیٹھ کے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر تو اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں, آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں, تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا, تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں. ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی.
وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا, اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو کے, بڑے پیشاب پہ نا وہ نہیں ہو رہا, اس پہ تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا, وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا, ناپاک. تو وہ اب بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں, یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے, اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا, کیونکہ اگر ناپاک تھا تو اب دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے, دوبارہ سے وہی پروسیس. بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. اللہ کی بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے. بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے, اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں. یہ جو مسائل کا علم ہے نا, جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں. دیکھو علماء کی بھی نا مختلف فیلڈ ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب آپ میدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو گلا دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے وہ جنرل فزیشین بھی ہے لیکن گلے کا ماہر نہیں ہے, وہ پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے, تو آپ اس کو میدے کی بیماریاں دکھاؤ اس کو. جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں, کچھ تو جنرل فزیشین ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی شدھ بدھ ہر ایک کی رکھتے ہیں, لیکن پھر الگ الگ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے ہی علماء میں سب درس نظامی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں, ہر شعبے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوتی ہے, مگر ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. اب جو حدیث کے علم میں ماہر ہے وہ فتوے میں ماہر نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, سندوں کی بحثیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے, یہ ثقہ ہے, یہ قابل اعتماد ہے, یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, لیکن فتوے کی لائن میں وہ زیرو ہوتے ہیں, فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان سے. فتویٰ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے, زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے, عرف میں کیا تبدیلی ہے. اب وہ ایک صاحب نے کہیں اپنی بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو, 3-4 دفعہ کا تم آزاد ہو, ایسے ہنس کھیلتے. اب وہ بیوی نیم مفتی خطرہ ایمان, وہ عالمہ بنی ہوئی تھی, وہ رونے دھونے لگی, کہنے لگی یہ تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میری بیوی عالمہ ہے, وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے آزاد اتنی دفعہ کا کوئی لڑائی ہو رہی تھی, کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. کہہ رہے نہیں میں تو ہنسی خوشی ہم لوگ. میں نے کہا ہنسی خوشی میں تو کوئی خام خامے طلاق نہیں دیتا, طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے نا. میں نے کہا آپ کی نیت کیا تھی, کچھ اور کسی اور چیز سے آزاد کر رہے ہوگے آپ, سوچو, اس کو یاد نہیں آ رہا. یہ بھی یاد رکھو طلاق غصے میں ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شدید غصہ تھا تو طلاق نہیں ہوئی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہوتی ہی غصے میں عام طور پر. مزے ایک تبلیغی جماعت کے عالم تھے, ان کے پاس کوئی آیا, کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بہت سخت غصے میں تھا میں. انہوں نے کہا ایسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق, غصے میں ہی ہوتا یہ کام. آج کل نئے نئے مفتی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے یوٹیوب پہ ایسے مفتی بہت ہیں کہ غصے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی, اور حدیث کا ریفرنس بھی دے دیں گے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیثوں کے ترجمے غلط کر دیتے ہیں لوگ, ریفرنس کو دیکھتے ہیں بس, بخاری کا حوالہ مل جائے, مسلم کا حوالہ مل جائے, اتنا دیکھتے ہیں لوگ. آگے لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ اس حدیث کا اس میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جو غصے پر دلالت کر رہا ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق غصے میں ہو جاتی ہے, پیار میں بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, نشے میں بھی ہو جاتی ہے. اگر نشہ کسی نے خود کیا ہے تو اس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. شریعت میں نشہ اگر آپ نے خود کیا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. دیکھو یورپ امریکہ کا قانون ہے, شراب پی کے آپ نے بندہ مار دیا آپ کو پھانسی نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں قانون ہے, اسلام میں ایسا قانون
نہیں ہے. اسلام میں شراب پی کے بندہ مار دیا آپ کو مارا جائے گا, پکڑا قتل کیا جائے گا. آپ نے شراب پی کے کسی کو گولی مار دی تو شریعت کیا کہتی ہے, اس کو بھی گولی ماری جائے گی, قصاص لیا جائے گا. وہ کہے میرا دماغ ہوش میں نہیں تھا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ دماغ ہوش میں جو آپ کا نہیں تھا, آپ کے اپنے اختیار سے نہیں تھا, خود پی رکھی تھی آپ نے, کس نے کہا تھا آپ کو پیو. ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ شراب پی اور بندہ مار دیا. تو وہ پی کیوں تھی آپ نے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ جب پی جاتی ہے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آدمی شراب پی کے بیوی کو طلاق دے گا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو مسئلہ کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کل یہ بھی فیشن چل پڑا ہے, شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, کہتے نہیں ہو جاتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نشے میں, اس سے کہو پھر بیوی کو کیوں دی, ماں یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق تم نے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کوئی بھی پی وی کے نہیں آئے نا الحمدللہ, تو آپ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی. اگر وہ کہتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق, ماں کو کیوں نہیں دے دی, بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ اس کا مطلب پتا تھا کہ یہ بیوی ہے, اس کو ہوتی ہے طلاق. تو چاقو مار دے گا تو لگے گا کہ نہیں لگے گا, اور قصاص لیا جائے گا. ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسائل جو ہیں جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوتے ہیں, مستند مفتی, ان سے پوچھا کرو جن کے پیچھے کوئی ادارہ ہو. یہ نہیں کہ تھوڑے دن میں کوئی بھی اٹھ کے تحقیقات عوام کے سامنے مارکیٹ میں لا رہا ہے اور لوگ پھر اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں, جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں, ہر ایک دلیل سے بات کرتا ہے. آپ میں دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ آپ تسلیم کر لیں. اپنی جہالت کا اعتراف آج کل لوگوں سے ہوتا نہیں ہے, یہ بڑی مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے سامنے اپنی جہالت کا اعتراف کریں گے کہ آپ معدے کے ماہر ہیں, مجھے نہیں پتا, جی آپ کو پتا ہے. ENT اسپیشلسٹ کے سامنے اعتراف کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ چاہے تو کاٹ دیں, آپریشن کر کے گردہ نکال دیں, چاہے تو نیا لگا دیں, چاہے تو ڈائلیسس پہ لے آئیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو جاہل. جہاں عالم مفتی کی بات آئے گی کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا علمی ہے, قرب قیامت کی علامت ہے. یہ اعجاب کل ذی رأی برأی, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے بڑھ کر سمجھے گا, کہ میری رائے ہے نا وہ ویسی کوئی رائے نہیں ہے کسی کی. تو بعد میں کیا کر رہا تھا, جلدی سے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ مجھے یاد دلائیں, صدقے کے بکرے پہ میرا جو کلپ چلا ہے نا اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں, میں اس کی بھی ذرا وضاحت کروں گا. میں نے صدقے کے بکرے کی تو ایسی کی تیسی الحمدللہ کر دی ہے, لیکن اس پہ میری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. بہت سے علماء کی طرف سے میرے خلاف, یعنی خلاف تو نہیں کہہ سکتے, بعض بڑے حضرات بھی ہیں, تنبیہات کے وہ لیٹر آئے ہیں. بعض نے میرے خلاف کلپ یوٹیوب پہ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں کہ اس نے تو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکرا صدقہ ہوا تھا اور وہ سیری آئی تھی اور پائے آئے تھے, بکرے کے تھے وہ. تو وہ میں اس کی ذرا وضاحت کروں گا, یہ میں موضوع نہ کہیں رہ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ جب میں وہاں جا کے یہ چیز حاصل کروں گا تو حاصل کرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں رہے گی, تو اس سے کیا پیدا ہوگا, دماغی تناؤ. تو کافر کے پاس چونکہ کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے, یہ جو مقصد ہے نا عزت شہرت, یہ سب ختم ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ایسا مقصد نہیں ہے جس کو واقعتاً مقصود بنایا جائے, مطلوب بنایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقصد صرف اسلام نے بتایا ہے کہ دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عزت شہرت دولت ہے ہی نہیں. آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول, اللہ کی رضا. لہذا دولت حاصل کرنے کی کوشش کی, نہیں ملی تو صبر کا ثواب ملے گا اور اللہ کی رضا ملے گی. مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صحت حاصل کرنے کی کوشش کی, پھر بھی نہیں ملی تو بھی کامیاب. ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزر گئی نا, یہی چیز ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنی. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن میں بیان کیا, فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ایوب, حالانکہ ان کی ساری زندگی دنیاوی اعتبار سے ناکامی میں گزری ہے. ایسی خطرناک موذی بیماری ایوب علیہ السلام کو لگی, پوری جوانی اس بیماری میں گزر گئی, مگر پھر بھی کیا ہوئے, ناکام ہوئے, کامیاب ہوئے, کامیاب ہوئے. میرے ایک استاذ تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے,
حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے. بیمار ہو گئے جوانی میں ہی, بچے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے, الرجی تھی ان کو, نزلہ کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی, اتنی لمبی بیماری چلی. اور اس تکلیف میں ہم جب بھی ان کی عیادت کرنے جاتے تھے تو ان کو اپنی بیماری کا زیادہ غم نہیں تھا, اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر میں مر گیا. سمجھ رہے؟ دیکھو یہ کتنی اچھی سوچ ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں ابھی صحت مند ہو بھی گیا تو کل دوبارہ لیٹوں گا بستر پہ, ہمیشہ تھوڑی چلتا پھرتا رہوں گا. بھائی اگر میں ابھی بستر پہ لیٹ گیا ہوں اور اب اگر مجھے شفا مل بھی گئی تو کب تک کے لیے ملے گی؟ 10 سال 15 سال 20 سال, بالآخر دوبارہ لیٹنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ابا جا رہے ہیں, ابا آئی سی یو روم میں, لوگوں کی کالز آتی ہے نا, مفتی صاحب دعا کریں ابا آئی سی یو روم میں ہے, ابا کو آپریشن ہے, ڈاکٹر ہوش میں نہیں آ رہے ابا. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ابا کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا ہے, ابا کو کے گردے خراب ہو گئے ہیں, ابا کو جو ہے نا ہرنیا ہو گیا ہے. جب دوسروں کے اباؤں کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم بھی تو ابا ہیں, اگر نہیں ہیں تو بن جائیں گے کل. ایسا نہ ہو اس چکر میں ابا ہی نہ بنے آپ کہ یار اباؤں کے ساتھ ہوتے میں باپ بنتا ہی نہیں. تو چچا کے ساتھ ہو جائے گا, آپ چچا ہو گئے کسی کے, ماموں ہو گئے کسی کے, ابا ہو گئے تو ذرا عزت کے ساتھ علاج ہو جائے گا, بچے عزت کے ساتھ کر لیں گے علاج. لیکن لیٹنا ہے کہ نہیں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے؟ کب تک چلتے پھرتے رہو گے, ناچتے بھاگتے رہو گے؟ بالآخر جنا ہسپتال میں, سول ہسپتال میں کبھی نہ کبھی جا کے لیٹنا ہے. ایک ہی صورت ہے, نہ لیٹنے والی کوئی ٹرک مار کے چلا جائے, آپ کو آن دا اسپاٹ مر جائیں, وہ اور خطرناک ہے. لیٹا ہوا آدمی کم از کم توبہ تو کر لیتا ہے تھوڑا سا. اب پتہ نہیں اللہ نے اگر کوئی فلم دیکھ کے نکل رہے تھے اور ٹرک مارتا ہوا چلا گیا تو اور خطرناک موت ہے. اور آج کل یہ خطرناک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اب اللہ والوں کی آپ حالت دیکھیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, بیماری کا اتنا غم نہیں ہے. غم کس بات کا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کہہ رہے دعا کرو اللہ مغفرت کر دے. کیونکہ دیکھو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا. ان کی دل میں نیت تھی اگر وہ حاصل ہو جائے تو ابھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ایسا آدمی ڈپریشن کا مریض بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کو پتا ہے کہ اس غم میں اور تکلیف میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بعض بزرگوں پر یہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے, تکلیف میں گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو ایسا غلبہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے. ایسا غلبہ بھی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو یعنی اہل ایمان کو جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے. تو جب انسان مقصد ہی آخرت کو بنا لے گا تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے سالگرہ کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں پڑے, وہ ایسے ہی خوش ہوگا. ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے, زندگی سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی اس کو, ہوگی محبت اعتدال سے. زندہ رہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, مگر اعتدال سے ہو تو اچھا ہے, اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی آپ کو مریض بنا دے گا. کسی سے بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا بیوی کے علاوہ تو پریشان ہی ہوتا ہے آدمی. بھائی عشق معاشقہ ہو گیا اور وہ چیز مل نہیں رہی تو پریشان ہوتے ہیں نا لوگ, کھمبے سے چپک رہے ہیں. بھائی نارمل رہتے تو یہ نوبت نہ آتی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یہ عشق زندگی سے بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو, بلکہ اکثریت کو زندگی سے بھی عشق ہو جاتا ہے. اگر زندگی سے آپ کو عشق ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ یہ محبوبہ بالآخر آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے. اس سے جو بے سکونی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے زندگی سے محبت کرو مگر عشق نہ کرو, ایک اعتدال سے محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے. اللہ زندہ رہنے کا شوق ہے, مر گئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, آپ کو کسی نے بتایا کہ 18 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے, منزل آپ کی لاہور ہے 18 گھنٹے میں, لیکن درمیان میں حیدرآباد سے اتار کے آپ کو جہاز میں بٹھا کے 2 گھنٹے میں پہنچا دیا.
آپ کہو گے چلو یار جو 18 گھنٹے کا سفر تھا وہ 1-2 گھنٹے میں ہو گیا. تو 60 سال میں جانا تھا اللہ کے پاس, 70 سال میں جانا تھا, اللہ نے کیا 35 میں ہی چلو بھائی, جب جانا وہی ہے ذرا جلدی چلے گئے. کیا خیال, کوئی ٹینشن کی بات. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی عمر جب 63 سال کی ہو گئی تو فرماتے تھے اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گا, میں پھر بھی زندہ ہوں. تو شرما شرمی میں 78 سال 80 سال تک زندہ ہی رہے وہ. ٹھیک ہے نا, صحت اتنی اچھی تھی, اتنی اچھی صحت, کیونکہ جب خوش رہتا ہے تو صحت خود بخود اچھی ہوتی ہے. اب زندہ رہنے کی بھی فکر, ایک فکر ہے نا, وہ بھی تو آپ کو کھلائے گی اندر سے. کیا خیال ہے, اب آپ زندہ رہنے کے شوق میں بہت یار میں مروں نہیں, تو یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا, تو اس سے تو اور مرو گے. یہ جو گوروں کی اتنی اچھی صحتیں ہیں نا, اگر ان کو ڈپریشن نہ ہو تو یہ 2-2 سال زندہ رہیں. اور ہماری جو حالت ہے نا, ہم لوگ جو ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں, اگر ہماری وہ اچھی خوراکیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں تو ہم بھی 200 سال تک چلے جائیں گے. کہ تم کھا جو کچھ رہے ہیں, جو پانی پی رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہم زندہ کیسے ہیں. 36% گٹر کا پانی شامل ہے, یہ جو لائن کا پانی آپ پی رہے ہیں, صرف 36%, پھر بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. پانی لوگ بوائل کر لیتے ہیں, مگر ابلا ہوا پانی وہ خود ایک نقصان دہ چیز ہے, وہ نیچرل تھوڑی ہے. ابلا ہوا پانی پی کے مرا ہوا پانی ہے وہ, جب پانی بوائل کر لیا مر گیا وہ, ختم, اس کی ساری غذائیت ختم. اب آپ وہ پیئیں گے, ہضم بھی جلدی ہوگا, لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ چھوئی موئی بن جائے گا, اور اس میں نیچرل پانی ہضم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. تبھی جو ابلے ہوئے پانی پیتے ہیں وہ عام پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے. اس لیے پانی بھائی ابال کے نہیں پیا کرو. جو ڈاکٹروں کی وہ بات کبھی بھی تسلیم نہ کرو جو فطرت کے خلاف لے کے جا رہی ہے. یہ بات یاد رکھو, چاہے کیسی تحقیقی ریسرچ کیوں نہ ہو. ہزاروں سال سے انسان بغیر ابلا ہوا پانی ہی پیتا آ رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک. ہمارے نبی نے بھی کبھی پانی ابال کر نہیں پیا. ٹھیک ہے, پانی ابال کر پینے میں, اس کو ابالنے میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں, بہت چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن وہ نیچرل نہیں رہتا. کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اس میں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچا پیئیں تو 36% گٹر ہے اس میں, فلٹر کر کے پیئیں تو کچرا تو نکل جائے گا, مگر گٹر کے جراثیم تو نہیں نکلیں گے نا اس میں. ابال کے پیئیں تو اس کی اپنی ایک مصیبت ہے. وہ ابلا ہوا, بیمار آدمی کے لیے ابلا ہوا پانی ٹھیک ہے, بچے کے پیٹ ویٹ خراب ہو جائے یا کوئی ایسے موشن لگ جائے, کوئی نزلہ زکام بخار ہو, اس کے لیے ابلا ہوا ٹھیک ہے. عام نارمل آدمی بوائل پانی پیے گا, نقصان ہوگا, ریزسٹنٹ پاور آپ کی ختم ہو جاتی ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو اب پھر پریشان ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں. آپ خود اندازہ لگاؤ کیا پیا, غصہ پیتے ہیں بس بیٹھ کے, اور کچھ بھی نہیں. اور یہ جو نیسلے کا پانی ہے یا دوسری کمپنیوں کا پانی ہے, یہ تو بہت ہی نقصان دہ صحت کے لیے ہے. اس میں منرل ڈالے جاتے ہیں آرٹیفیشل. آپ یہ پانی ذرا گرم کر کے پیو, آپ کو کھٹا محسوس ہوگا. تو اس لیے سب سے بہتر پانی وہ ہے جو لائن میں آ رہا ہے, اس کو فلٹر کر کے پی لیا کرو بس. اور 36% گٹر کو اگنور کر دو, کیونکہ انسان جب یہ ہوتا ہے نا, اس میں خود بخود ریزسٹنٹ پاور پیدا ہو جاتی ہے. جس علاقے میں کا پانی پیے گا تھوڑے دنوں میں اسی کا عادی ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ, اور میں نے بہت اس پانی پہ تحقیق کی ہے, بہت لوگوں سے ملا ہوں کہ پانی کون سا پیے. ہر پانی میں گڑبڑ ہے. یہ جو بازار کا پانی پیکنگ کا آ رہا ہے, یہ تو تباہ کر رہا ہے آپ کی ہڈیوں کو, آپ کے بال کو سفید کر رہا ہے. یہ وقت سے پہلے یہ جو پیکنگ کے پانی آ رہے ہیں نا, سیل پیک پانی, کوئی کسی بھی کمپنی کا ہو, سب بیکار ہے. تو سب سے اچھا پانی وہی ہے جو بارش کا پانی برستا ہے, ہب ڈیم میں آتا ہے, کتے نہاتے ہیں, بلیاں نہاتی ہیں اس میں, اور پھر وہ لائن پہ چلتا ہے تو قدرتی نا. پھر وہ گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے, ایسا نہیں ہوتی گورنمنٹ ایسے, اتنی بھی نالائق گورنمنٹ نہیں ہے. اس کو ریت بجری میں فلٹر کر کے تھوڑی سی کلورین ملاتی ہے, جراثیم مر جاتے ہیں, پھر وہ لائنوں میں آتا ہے. تو اس میں جو لائنوں کے اندر جو بلی اور کتے اور چوہے ہیں, ان کو چھاننے کے لیے آپ اپنے گھر میں کیا لگا لو, ایک فلٹر لگا لو, تاکہ ریت کچرا چھن جائے بس. اس کے علاوہ کوئی اور پانی پینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہی ہے. یا بورنگ کا اگر میٹھا پانی نکل آئے تو سبحان اللہ, بورنگ کا پانی کسی اگر میٹھا نکل آئے تو اس سے بہتر تو کوئی پانی ہے نہیں. لیکن ہمارے یہاں بورنگ کا میٹھا ہوتا نہیں. خیر, بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی. ہاں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ وہ لوگ نا انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے خوشی کے لیے, لہذا وہ سالگرہ بھی منائیں گے, نئے سال پہ مبارکباد بھی دیں گے, ہیپی نیو ایئر بھی کریں گے. کوئی ایسے کام جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہوگی, تھوڑا ادھر ناچ لو, تھوڑا یوں کر لو. بالوں کے فیشن بنائیں گے, وہ کہیں گے یہ والا اسٹائل تو اب دیکھ لیا یار, ساری دنیا کو پتا ہے. ہم دیکھو بچپن سے میں ایسے بال رکھتا آ رہا ہوں,
पट्टे वाले यहाँ, सब उलमा को हमने ऐसे ही देखा, एक ही स्टाइल के बाल होते हैं, उसी में खुश रहते हैं वो। लेकिन नौजवान नस्ल को देखो, आज ये वाला पफ बना के आया हुआ होगा, 2 दिन में दिल भर जाएगा इसका, फिर यहाँ ये वाली साइड की मांग निकालेगा, फिर ये वाली मांग निकालेगा, फिर घुंघरियाले करके आ जाएगा, फिर जैसे वो जंगली चूहे के कांटे होते हैं ऐसे बाल बना। ये बेसुकूनी की अलामत है कि इस आदमी का दिल अंदर से सुकून में नहीं है। अगर सुकून में होता, तमीज से एक जैसे बाल बनाता, एक जैसा फैशन करता, हंसी खुशी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला जाता। इस सुकून नहीं है, तभी तो कभी यहां तक शर्ट खींची हुई कमर नजर आ जाए। अजीब अजीब फैशन आ रहे हैं, कमर दिखा रहे हैं अपनी भाई, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। खवातीन भी यही कर रही हैं, नए नए फैशन। ये खुदा की कसम, मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे कि जब इंसान गुनाह करता है, सबसे पहला अजाब जो अल्लाह की तरफ से उस पर आता है वो ये कि उसके दिल का अल्लाह सुकून छीन लेते हैं, दिल का सुकून छीन लेते हैं। उसको फिर इन चीजों में सुकून तलाश करता है, मगर मिलता नहीं है। ये लोग फैशन तो बहुत इख्तियार करते हैं, मगर इस फैशन से फिर भी इनके चेहरे पे नूर नहीं आता, नूर नहीं आता। माइकल जैक्सन के चेहरे पे नूर था, कैसा अजीब चिपड़ा हुआ चेहरा था उसका, हालांकि कितनी डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए होंगे उसने उसको बनाने के लिए, और फिशिंग और फिशल और पता नहीं क्या क्या, फिर भी अजीब सा नूर तो हमने उलमा के चेहरों पर देखा है। साहब साबुन से नहाते हैं, ना कोई फैशन, ना कोई बाल बनाए, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता, आ गए बस सारी जिंदगी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद साहब ने सारी जिंदगी सफेद कपड़े पहने हैं, सारी जिंदगी इसी एक जैसा डिजाइन, एक जैसे कपड़े, क्योंकि अंदर से सुकून है ना तबीयत में, तो ऊपर से तबीयत में खुलबुली नहीं मिची हुई। देखो एक बात मैं आपको बता के अपने वो सदके के बकरे पे जल्दी से बात समेटता हूं मैं। आप मुझे बताओ, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह जब हम उठते हैं और हम घर में बैठे होते हैं, जो नमाजी लोग हैं वो मस्जिद में आके सफ में बैठ जाते हैं, सब खामोश होते हैं कि नहीं होते? एक अजीब खामोशी का माहौल होता है फजर की नमाज से पहले। इमाम अगर 4 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता, चुप कर आराम से बैठे रहते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सुबह उठ के नाश्ते वाश्ते की मेज पे बैठते हैं, तो भी घर में खामोशी का समा होता है, सब चुपचाप, बेगम साहिबा किचन में अपना काम कर रही, लड़ाई वड़ाई नहीं होती सुबह के टाइम पे, सब उठे हुए अपना आराम से, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस्त्री हो रहे हैं, कपड़े, ये सब। वजह क्या है? पूरी रात नींद की है, जहन को सुकून मिला, तो अब उस सुकून के आसार क्या हैं? ना चहक रहे हैं, ना हिल रहे हैं। जो जहां बैठा है तमीज से, वहां वॉशरूम में भी जो बैठता है ना सुबह जाके, वो भी बैठा ही रहता है, वहां निकलता ही नहीं। तो जो जहां बैठा होता है वो तमीज से बैठा होता है। ये दिल के अंदर जो सुकून होता है वो उसका इजहार है। ये नमाजी भी मुंह नीचे करके आराम से बैठे होंगे, कोई बात नहीं कर रहा किसी से, क्योंकि तबीयत में इतना सुकून है कि अब उस सुकून, मजीद सुकून के हासिल करने के लिए हमें ना किसी से बातचीत की जरूरत। खतरनाक बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएंगे। हर पेशेंट को मैं कहता हूं इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। जो कर्जा दे के आया हो उसको मैं कभी ऐसे तसल्ली नहीं देता कि बेफिक्र रहें, मिल जाएंगे। उनको मैं तसल्ली देता हूं नहीं मिलेंगे, भूल जाओ, मट्टी पाओ, क्योंकि बिला वजह टेंशन लोगे, अब मिलेंगे, कल मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जैसे जब आपका कोई मरीज बीमार हो, आप मुसलसल टेंशन में होगे, कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए, नहीं हो रहा। जब मर गया तो अब टेंशन होगी है? मर गया तो भाई अब तो खत्म, 2-4 दिन रोने धोने के बाद तसल्ली। तो याद रखो, जैसे मरा हुआ वापस नहीं आ सकता, जिसको कर्जा दे दिया वापस नहीं मिल सकता। इसलिए जब कर्जा दिया करो उसी वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया करो। खैर, फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कुरान कहता है कि शैतान ने कहा कि ए अल्लाह, तूने इस आदम को सजदा ना करने की वजह से मुझे अपने दरबार से निकाला, मैं इस आदम को जन्नत में जाने नहीं दूंगा, गुनाह करवाऊंगा इससे। गुनाह का तरीक़ेकार क्या होगा? एक चीज को फोकस करूंगा मैं सबसे ज्यादा, शुक्रगुजार नहीं बनने दूंगा मैं इनको तेरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान की नफ्सियात से शैतान वाकिफ था। कितना बड़े से बड़ा काफिर भी क्यों ना हो ना, एहसान के बोझ तले हर शख्स दबता है। कुछ बहुत ही गैरत लेस लोग होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी दबते हैं, वो भी दबते हैं, ये फितरत है इंसान की। मुश्किल में आपके कोई काम आ जाए ना, मुश्किल में कोई काम आ जाए, आदमी उससे एक दफा नजर मिलाते हुए, उसको आंखें दिखाते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, यार फला मौके पे मेरे काम आया था,
میں قرضے کی مثال دے رہا تھا. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, مصیبت میں اس کے کام آئے, اب آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے, اس کا احسان چکا نہیں رہے ہو, تو نظریں ملا سکتے ہو اس سے؟ تھوڑا سا نظر نیچی کر کے گزرو گے, اس کے کام بنانا شروع کر دو گے آپ. وجہ کیا ہے؟ احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے انسان. یہ جو این جی اوز ہیں نا, جو دوسرے مذاہب کو پھیلا رہی ہیں, کرسچینٹی کو, قادیانیت کو, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے مذہب کو پھیلانے کا کہ احسان کرو. میں نے افریقہ میں دیکھا ہے بہت ساری مشنریاں وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اب غریب آدمی جس نے 2 وقت کا کھانا نہ کھایا ہو, اس کو جب کھانا ملتا ہے وہ پھر آتا ہے, پھر بات بھی سنتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں بھائی کرسچینٹی کی طرف آؤ, کوئی قادیانیت کی طرف لاتا ہے, کوئی دوسرے مذہبوں کی طرف لاتا ہے. وہ سنتے ہیں بات, آئے نہ آئے لیکن سنتے ضرور ہیں. بہت سے آ بھی جاتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں, وہ غیر مسلم ہو گئے, کہتے ہیں مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. حالانکہ عقل کی بات ہے, جو روٹی انہوں نے کھلائی ہے وہ روٹی پیدا کس نے کی ہے؟ تو خدا نے پیدا کی ہے نا. تو پہلے تو اللہ ہے. جس دین کو اللہ نے برحق قرار دیا اس دین کو مانو. احسان, انسان کا احسان بعد میں, انسان کو بنانے والے کا احسان پہلے ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا, میں ٹرائی کروں گا. بن گئے تو میری جیت, نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائیں. ناشکرہ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یہ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرہ. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ناشکر, ابھی ناشکرہ کہتے کس کو؟ اس میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا 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 نا, ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا, ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی. اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے, شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا, ایجوکیشن اور ٹھش پش, جو ہمیں باپ بنے ہوئے مغربی دنیا, مغربی تہذیب, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانے کے حقوق اور ڈمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق, ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ. اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا, مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں, ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا, مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا. ناشکری کے نا درجات ہوتے ہیں. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, گچی پکڑ کے رکھنا ہے, میں ٹاپک دائیں میں بہت گھومتا ہوں آج کل. ناشکری کی کے درجات ہیں. جب آپ کسی کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اسٹیج ہوتے ہیں. چھوٹا ناشکرا, چھوٹے سے تھوڑا بڑا ناشکرا, بڑے سے تھوڑا اور بڑا, ایک پرلے درجے کا بے غیرت ناشکرا. یہ درجات ہوتے ہیں ناشکری کے. ایک درجہ تو یہ ہے جو ہلکا درجہ ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا تھا, مصیبت میں آپ کو قرضہ دیا, آج اس کو ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی, آپ نہیں دے رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. اس نے تو فوراً دے دیا تھا, یا اس نے آپ سے کوئی خدمت لی, اس کا معاوضہ فوراً دے دیا, یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اب جب آپ اس سے خدمت لے رہے ہو تو اس کے پیسے دینے میں ڈیلے کر رہے ہو. دے رہے ہو لیکن کیا کر رہے ہو؟ ڈیلے. اس کو بھی ناشکری کہیں گے, لیکن کم درجے کی. چلو دے تو دیے نا, لیکن تھوڑا سا تڑپا کے, تھوڑا سا
तरसा के, थोड़ी नाशुक्री है। इससे ऊंचा दर्जा यह है कि उसने आपकी मदद की थी, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 1 लाख दिए, उसको भी 1 लाख की जरूरत है, आपके पास है, मगर आप 80,000 दे रहे हैं उसको। हालांकि उसने जब आपकी मदद की थी कितने दिए थे? मुझे लग रहा है मैं टीवी में आ रहा हूं शायद, तो बोल लो भाई। 1 लाख भूल गए कितने होते हैं? 1 लाख दिए थे, और जब आपको उसको जरूरत पड़ी, अब आप थोड़ी सी डंडी मार रहे हो, 20,000 बचा रहे हो अपने, ये भी नाशुक्री है। ये उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी सी, पहली वाली मिसाल से थोड़ी ज्यादा। तीसरी नाशुक्री है, उसको जरूरत है, आप 1 रुपया नहीं दे रहे उसको। मान रहे हो कि जमशेद, मैं मानता हूं तू जमशेद है, मैं मानता हूं कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे बड़ी शदीद जरूरत थी, ये भी मानता हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा। ये उससे थोड़ी सी बड़ी नाशुक्री। मगर इस पे आप शर्मिंदा हो, मुंह छुपाते फिर रहे हो, आपके दिल में पैसे की हवस और लालच इतनी है कि लोग कह रहे हैं यार उसने भी तो मदद की थी, आप कह यार मदद की थी, लेकिन यार बस क्या करूं, पैसे पे दिल आ गया मेरा। मुझे पता है ये बुरी हरकत है, लेकिन यार थोड़ा बेगैरत बन के भी जिंदगी गुजारने में कोई हरज, जहां इतने सारे बेगैरती के काम करते हैं, 2-4 और कर लें। समझ में आ रही बात? मान रहे हो कि दिए हैं, एहसान है, और मुझे भी उसको पैसे देने बोलो चाहिए। यह भी नाशुक्री का एक थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा दर्जा है। चौथा दर्जा यह है कि आप ये मानते हो कि ये जमशेद है, इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, एहसान भी किया है, लेकिन आप अड़ जाते हो, मैं नहीं दूंगा। कर लिया तो कर लिया ना, है भाई। पहले वाला जो था अपने आप को मुजरिम समझ रहा था कि यार बुरी हरकत है, लेकिन बस पैसों की मोहब्बत है, मुझसे नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं दिए जा रहे यार। ये वाला उससे बड़ा है, कह रहा है दे दिए तो क्या, क्या बेच, क्या खरीद लिया है मुझे, हैं? अब क्या मतलब, मदद की थी तो अब क्या मुझे बेच के खा जाएगा? ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना आपने। अब्बा को लोग ताने दे रहे होते हैं ना, अब्बा कहते हैं बेटा मेरा ये एहसान, ये घर मैंने दिया, देख गैस बिजली का बिल सारी जिंदगी मैं देता रहा हूँ, ईद बकरीद पे कपड़े और तेरे पजामे और पैम्पर और जितने बचपन में तेरी माँ को सारा खर्चा मैं देता रहा, तुझे मेरी वजह से नाम मिला। अब्बा के एहसानात तो डूब जाए आदमी। तो बच्चा जो शरारती औलाद होगी, ठीक है मानते हैं, तो क्या करें, गुलाम बन जाएं क्या? ये ताने दे रहे होते हैं ना। मान लिया ठीक है एहसानात किए हैं, तो क्या करूं, बेच के खाओ, बैंक में रख के मुझे पैसे निकलवा लो। ये आजकल जो नई जनरेशन है ना, उसका अब्बा से बात करने का क्या है, बोलो स्टाइल, कि अब एहसानात ही जितलाते रहोगे। ये है तकब्बुर। ये क्या है भाई, अकड़। वो बोल टीवी में, बोल फिल्म में दिखाया था ना, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों करते हो, ये वही है, वही अकड़ है। तो हमने बोला था पैदा करो, जब पैदा किया तो पालो ना, पैसे दो ना। सही है ना? तो मान रहे हैं, वो तो इससे ऊपर का दर्जा है। यही नहीं मान रहे कि एहसान है, बोले वो पैदा क्यों किया था, नहीं पालते ना, हमने थोड़ी कहा था। तो ये जो मैंने मिसाल दी है, ये उससे ऊपर का। और वो बोल टीवी वाली जो मिसाल है, वो उससे भी, बोल टीवी नहीं सॉरी, कोई फिल्म आई थी बोल, उसका एक क्लिप देखा था, तो वो फिर उसकी एक्ट्रेस ने राब्ता भी किया ना, मुझसे बताया कि मुझसे गलती, मैंने तौबा की है। तो उसको अपने इस डायलॉग पे निदामत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहीं बयान सुना है और फिर मुझसे राब्ता किया, तो अच्छी बात है, मरने से पहले उसको निदामत हो गई। क्योंकि उसने बच्चियों को ये सिखाया था कि जब बाप की जेब में पैसे ना हो तो उनको ये ताना दिया करो कि खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। इससे गलीज बदतरीन ताना बाप के लिए कोई हो सकता है? और ये फिल्मों में सिखाया जा रहा है, और हमारी कौम इसको एंजॉय कर रही है और कह रही है बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा जहर है, आप अंदाजा लगाओ, कल तुमने भी बाप बनना है, कल तुम्हारी औलाद भी बोलेगी। और ये मसाइल गरीबों के नहीं है, ये मालदार घरों के मसाइल हैं। गरीब अपने बाप से परेशान नहीं होता, सब मालदार परेशान होते हैं जिनको बाप ने खिला खिला के तोंद भर दी होती है, वहां नाशुक्री के केसेस आते हैं। गरीबों में मैंने अब तक कोई केस नहीं देखा, इल्ला के कुछ चर्जी हीरोइनची टाइप के गरीबों। खैर, तो नाशुक्री का एक दर्जा है, ये थोड़ा सा उससे ऊपर का दर्जा। और एक दर्जा वो जो अभी मैंने बताया कि पैदा किया था ना, इससे भी ऊपर का दर्जा ये है कि आप बोले जमशेद तूने मुझे लाख रुपए दिए ही नहीं है, झूठ बोल रहा है तू। हालांकि अच्छी तरह याद है, देख रहा है, उसी लाख रुपए से मैंने ये आटा खरीदा, ये राशन पड़ा हुआ भी है, बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है,
کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے جمشید کے اکاؤنٹ سے میرے, اتنے دلائل کے باوجود کہہ رہے جمشید جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مجھے کوئی لاکھ روپے دیا ہی نہیں. جمشید تو مر جائے گا نا ٹینشن سے, یار تو نے تو نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا, یہ ناشکری کا اس سے بھی اوپر, اور ایک درجہ بھی باقی ہے جو اس سے بڑی ناشکری کی اس کائنات میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید, جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابے وہ کیڑی دیگ والا لطیفہ سنا ہے نا, اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا, کیڑا جمشید. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, تو لوگ کنجوس تھا بہت, کبھی زندگی میں اس کی جیب سے 1 روپیہ غریبوں کے لیے نہیں نکلا. اب جب ڈوب رہا ہے, حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. منت مان لیتے ہیں نا, دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا, کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے, یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا, 50 روپے غریب کو. منت بھی کم بخت اتنی سی مان رہا ہوتا ہے. 500 روپے اللہ کسی غریب کو دوں, گردے کے 500 روپے لگا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کے گردے پہ خرچ کتنا کر رہا ہے. 500 روپے اللہ غریب کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دوں گا میں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے, نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اس زمانے کے جو کنجوس ہے نا, آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ایبیوزو لینگویج ہے. کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں, پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے. 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں, 4 روزے رکھ لوں گا میں. میں نے اب دیکھا, اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا, مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی, میری والدہ بیمار تھیں, وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا. اچھی بات ہے. تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں, اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. خیر, تو سب سے بڑی ناشاں وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے, دریا میں ڈوب رہا ہے, تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا. کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا. کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں, اب تو گیا. کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت مان, جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا نا, تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر. بڑا بے غیرت آدمی تھا. جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ. کیا کہتا ہے یہاں سے, اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے یاد. کیڑی دیکھ, ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر. کمبخت تو دیکھ بھول گیا, واپس جا. جیسے ایک ڈبکی لگی ہے, کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول. اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم. میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ. تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے, تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے. سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا, مجبور ہے, اس نے کہا لاکھ نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا, 50,000 تو دے ہی دے گا, نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا. آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید. کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہی جمشید ہوں. بھائی میں جانتا ہی نہیں, جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو غفار بھائی ہے, تو ستار بھائی ہے, دفع یہاں سے.
اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا, آپ میرا باپ ہو ہی نہیں, باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری. یا ماں کا انکار کر دیا, آپ میری ماں ہو ہی نہیں. عورت پہ شوہر نے احسانات کیے, گھر میں رکھا اس کو, ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا, اس کے بچوں کو پالا, اور ایک دن عورت کہتی ہے اب تم میرے شوہر ہو ہی نہیں. یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے, نکل یہاں سے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے. بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے. میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, میجورٹی ایسی نہیں ہوتی الحمدللہ, وفا کرتی ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا. میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام. جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا, بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید. وہ روڈ پہ پھل رہا ہے, اس کو بھی گھر سے نکال دیا. تو اور یہ جو عدالتی کھلے چل رہے ہیں میں تو یہ بہت ہو رہا ہے, عدالتی کھلے جو چل رہے ہیں نا, حرام کاری کے اڈے, حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں. زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, ایک کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں, ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے. جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا. جیسے ہی مہر ملائے کھلا کیا, کھلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کی پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی, غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا. اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی. وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا, وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھ آئے, یہ بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا, جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے. سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم, تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ, کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے, گھٹلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو, انار کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ, ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, کتنی نعمتیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے, انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان, وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی, باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی.
اتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دیں, ولسانا وشفتین, چکھنے کے لیے بولنے کے لیے زبان نہیں دی. ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے, کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی غیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار, ہیں؟ وہ جب کہہ رہا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو, دے دو یار. وہ کہہ رہا ہے اتنی حلال چیزیں کھا لو, سود مت کھاؤ, تو چھوڑ دو یار ایک چیز اس کے کہنے پر. جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی تو زنا کے قریب مت جاؤ, تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں, دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا, وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں, ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے. کہ یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار؟ ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی, بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے, سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے, اتنے احسانات کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. لیکن شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ ان کو کیا بناؤں گا, ناشکرا. تو اللہ احسانات بتا رہا ہے. ایجوکیٹڈ قوموں نے کیا کہا, ڈاروین کا نظریہ لے کر آئے مارکیٹ میں. کیا لے کر آئے مارکیٹ میں؟ بولو خدا ودا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی اتنی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ میں نے کیڑا جمشید ہے بھائی, مکر گئے بھائی, کسی نے دیا ہی نہیں ہے. بھائی کون ہے جس نے ایسی مشین بنائی, ادھر سوکھا چارہ کھلا رہے ہو, ادھر چکنا گاڑا دودھ. جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسی مشین بنا سکے ہیں؟ نہیں. کہہ رہے ہیں خود بخود بنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کہہ رہے کون ہے, امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا. پوری کائنات میں زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے رہنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کو سوٹیبل کس نے بنایا؟ قرار کا مطلب سوٹیبل. آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے کروڑوں اربوں سیارے میں ایک چھوٹی سی زمین کو سلیکٹ کیا اور انسان کے رہنے کے قابل بنایا. کون ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی ہو گئی, ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے بھائی. موسم بھی رکھ دیے, پانی بھی رکھ دیا, آکسیجن بھی رکھ دی, ہر لحاظ سے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کون ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکالتا ہے اور نیچے کو چلاتا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے, پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں, اس کے اوپر سے پانی ابل کے نکل رہا ہے تاکہ پوری زمین سیراب ہو. کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. ایک دم انسان غیرت میں آتا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ غیرت دلاتے ہیں, پھر اس کی مانتے کیوں نہیں ہو. انگریز نے کیا کیا؟ بولا ہے ہی نہیں کوئی خدا, کیڑا خدا, کیڑا گاڈ ہے بھائی. انہوں نے کیا بولا؟ کیڑا گاڈ. یہ تو سب خود بخود ہوا ہے. ابے خود بخود کیسے ہو گیا؟ جی خود بخود ایسے ہو گیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا. بے دھماکہ خود سے کیسے ہو گیا؟ ہو گیا. نہیں آئی سمجھ بات؟ دھماکہ کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہوگا نا, وہ چیز کہاں سے آئی؟ آ گئی. پھر چلو دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے, انسان کیسے آیا؟ آ گیا. بندر سے آیا, کیونکہ انسانوں سے ملتا جلتا ان کو جانور جو نظر آیا وہ کون نظر آیا؟ تھوڑا سا بندر کو دیکھا انہوں نے, تھوڑا سا بالکل وہی ٹائپ کا ہے, صرف دم کا ایک فرق آ رہا ہے, تھوڑے بال وال کا, اور انہوں نے بلا وجہ ایک قیاس کر لیا بیٹھ کے کہ ایکچولی یہ بھی پہلے کیا تھا, انسان بھی پہلے بندر تھا. بندر پہلے کیا تھا؟ بندر پہلے کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا. ہوتے 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 لے جا کے ایک سیل وجود میں آیا. او بھائی یہ ایک سیل اتنا پیچیدہ ہے, یہ کھربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتا. کہہ رہے بس لا آف چانس کے تحت آ گیا, بائی چانس آ گیا, کھربوں سال. چلو لا آف چانس کے تحت ایک سیل وجود میں آ گیا, اس میں ایوالو ہونے کی یہ صلاحیت آٹومیٹیکلی کیسے پیدا ہو گئی کہ اس سے مچھلی بھی بن رہی ہے, کیکڑے بھی بن رہے ہیں, سانپ بھی بن رہے ہیں, بچھو بھی بن رہے ہیں, گائے بن رہی ہے, جمشید بن رہا ہے, وسیم بن رہا ہے, عورتیں بھی بن رہی ہیں, مرد بھی بن رہے ہیں, مرغی انڈا دے رہی ہے, انڈے پہ بیٹھ رہی ہے, 21 دن انڈوں کو گھمائی جا رہی ہے. کہاں سے اس کی کھوپڑی میں سب چیزیں آ گئیں؟ خود بخود آ گئیں. خدا کی قسم جس نے بولا تھا نا کیڑا جمشید, وہ اتنا بڑا ناشکرا نہیں تھا. یہ ایجوکیٹڈ قوم ہے. میں جاپان گیا ہوں, وہاں بھی ڈاروین کی تھیوری کو میں سمجھتا تھا جاپانی تو اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنے سلیقے والے لوگ ہیں, لیکن میں نے وہاں دیکھا وہ باقاعدہ
تصویریں بنا بنا کے ڈارون کی تھیوری کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کا انکار جاپانیوں نے بھی کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی قرآن کہتا ہے, شیطان نے جو بولا تھا نا, شیطان نے کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین. میں جو بس وہ بات مکمل کر دوں, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ناشکرا بناؤں گا. پہلی بات تو شیطان نے کہا ناشکرے ہوں گے یہ, کیونکہ شیطان کو بتاتا ہے ایک دفعہ ناشکرے بن گئے ہر گناہ ان کے لیے آسان, ہر جرم ان کے لیے آسان. پھر نہ نماز پڑھیں گے, نہ زکوٰۃ دیں گے, نہ ماں باپ کی مانیں گے, نہ زنا سے بچیں گے, نہ بدنظری سے بچیں گے. گناہ ہو گیا تو توبہ نہیں کریں گے, کیونکہ جب مان لیا کہ اللہ ہے ہی نہیں, یہ اللہ نے نہیں دیے, یہ اللہ کے احسانات ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے احسانات کے شکر ادا کر کے. کسی بھی درجے کی ناشکری گناہ کروا دیتی ہے آدمی کو. تو پہلی کی تو شیطان نے پکڑی کہ, اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں بیان نقل کر رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ اس لیے انسان بننا چاہتے ہو نا تو شکر گزار بننا شروع کر دو. بس اسی شیطان کے مخالف چلنا. وہ کوشش کرے گا ناشکرا, آپ نے کیا بننا ہے شکر گزار. انسانوں کا بھی شکر ادا کرو, ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, ہمیشہ منہ سے اچھی بات, اللہ کا بھی شکر. جب گرمی میں پانی پیو, تبھی تو میں کہتا ہوں روزے رکھو. افطاری میں کیا مزہ آتا ہے, کتنا زبردست احساس ہوتا ہے گرمی میں. پتہ ہے آپ کو صحابہ کرام موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. کیوں؟ گرمیوں کے روزے کو یاد کر کے. کتنے واقعات ہیں اسلاف کے. لوگ پوچھتے تھے موت کے خوف سے رو رہے, کہہ رہے نہیں جو ہم گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, وہ پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت جو اللہ کے لیے برداشت ہوتی تھی, وہ اس شدت کی لذت ختم. کیونکہ جتنا سخت روزہ ہوگا افطار کی لذت اتنی ہی زیادہ, اور اللہ کی نعمت کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا. بھوک کے وقت پانی کھانے میں اور پینے میں جو مزہ آتا ہے, رگ رگ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا ہے, انسان کے رگوں سے نکلتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا احسان. ہم تو ہر وقت توند بھری ہوئی ہوتی ہے, تو کھانے کی شوگر کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ ڈکاروں کی توفیق ملتی ہے, اس میں شوگر کی توفیق نہیں ملتی ہمیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شکر پیدا کرنا ہے, ہر وقت ہر نعمت پہ اللہ کا شکر. دوسرا کام کیا کرنا ہے جو میں نے بتایا, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ناشکرا بناؤں گا, لا تجد اکثرہم شاکرین, چیلنج دے دیا کہ یہ طے شدہ ہے اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا. یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں, یعنی ایسا ہو کے رہے گا. یہ چیلنج انسان جب کرتا ہے جب بہت اسٹرگل کی کوشش کرے. وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ابو میں کماؤں گا, نہیں ابو اگلے سال میں دولت مند بن چکا ہوں گا. پھر آنکھ کھل جاتی ہے یہ کہنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, یا ابا کی طرف سے چماٹ آتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ میں کیا کروں گا, تو دیکھے گا کہ یہ ناشکرے ہیں. اور شیطان کی رپورٹ صحیح نکلی غلط نکلی. آج دنیا میں اکثریت ناشکری ہے. تو اللہ ہمیں شکر گزار بنائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب وہ یہ جو 4 روزے کا جو ہے اپنا بقرعید میں, عید الاضحیٰ میں 4 روزے نہیں رکھنے, 4 دن آپ نے فرمایا. میں نے بھی آپ کا کلپ سنا, لیکن ایک دوست کا فون آیا تھا, وہ کہنے کہ چوتھے دن روزہ رکھ لیں. تو میں نے آپ سے رابطہ نہیں ہوا, تو میں نے ایک دوسرے مفتی صاحب نوجوان ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں رکھ لیں. تو اس کا مطلب پھر ان کا علم کم ہوگا, انہوں نے کہہ دیا, تو اب انہوں نے رکھ بھی لیا ہے. تو اس کے متعلق ذرا فرما دیں. دیکھو سال میں 5 روزے حرام ہیں. ایک عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, یکم شوال, اور اسی طرح بقرعید کے 3 دن بھی روزہ حرام, اور چوتھے دن بھی حرام ہے. کیونکہ وہ قربانی کا دن تو نہیں ہے چوتھا دن, لیکن ایام تشریق ہے, اس میں تکبیرات ہوتی ہیں, اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں نا ایام تشریق ہے. تو یہ 4 دن یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے بعد والا دن بھی روزہ حرام ہے 4 دن, اور ایک عید الفطر والا. تو یہ 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر رکھ لیا تو توڑنا پڑے گا, اور اگر پورا کر لیا ہے تو بس توبہ استغفار کرے, اتنا کافی ہے. دوسرا یہ کہ دماغ سے بات ہی نکل گئی یار, باقی کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. سنت روزے کون سے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ, 9 ذی الحجہ کا روزہ, یہ سنت ہیں. ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ, پیر اور جمعرات کا روزہ. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی دن مہینہ متعین کیے بغیر جب دل چاہا روزے رکھنا شروع کر دیے, دل چاہا چھوڑنا شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ روزے اتنے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ
اب آپ کبھی روزے چھوڑیں گے ہی نہیں, ساری زندگی روزے رکھیں گے, پھر چھوڑنے پر آتے تو ایسا لگتا کہ اب نہیں, اب رکھیں گے ہی نہیں, تو کنٹینیوسلی کئی روزے رکھ لیتے, پھر کنٹینیوسلی چھوڑ دیتے. تو ہر طرح سے روزہ جس طرح رکھیں بس. بہرحال ہم لوگ تکلفات میں زیادہ پڑتے ہیں کام. اچھا, روزے میں ایک اصول یاد رکھو, روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو, یقیناً مشکل عبادت ہے, لیکن یہ 2 سے 3 دن کی مشکل ہوتی ہے. شروع کے 1-2 دن مشکل لگے گی, پھر عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ٹینشن نہ لو, ہمت کر کے, اور اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. روزہ رکھنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی زیادہ روزے رکھتے ہو تو پھر آپ کو خوراک کی کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے, کیونکہ کم کھانا, روزہ جب آپ رکھو گے تو لازمی خوراک کم جائے گی پیٹ میں, تو کم خوراک غیر معیاری جائے گی تو وہ زیادہ نقصان دیتی ہے, باڈی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک کی کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے. گوشت کھائیں, انڈے کھائیں, چینی وینی چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو افطار برگر سے کر رہے ہوں تو وہ پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس میں جو پھر صحیح والی خوراک کھانی پڑے گی آپ کو. اب غریب لوگ کہتے ہیں ہم گوشت کہاں سے لائیں؟ میرے بھائی, جو غریب آدمی جو سارا دن کھا رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک طرف رکھے اور کوالٹی بڑھا کے خوراک کم کر دے تو وہ کم سستی پڑتی ہے خوراک, وہ مہنگی نہیں پڑتی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو کنٹینیوسلی روزہ رکھنے سے کچھ وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, ان کا معدہ خوراک سے وہ جذب نہیں کر پاتا کیونکہ خوراک کی کمی ہوتی ہے, وہ کوالٹی بڑھنی پڑی, تو پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی ملٹی وٹامن بھی لے لینا چاہیے. بعض لوگوں کو رمضان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم, تو وہ ڈاکٹر سے ملٹی وٹامن آج کل ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے, اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, کچھ چیزوں کو ہم نے بلا وجہ کا ہوا بنایا ہوا ہے, تو وہ بہت ایزیلی وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن مطلب یہ کہ روزہ رکھیں ضرور. اگر اس کا کوئی سائڈ افیکٹ باڈی میں آ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, وہ آپ کی خوراک میں تبدیلی کر دے گا, بولے بھائی یہ کھایا کرو, یہ نہیں کھایا کرو, لیکن روزہ نہیں چھوڑیں, عادت ڈالیں روزوں کی. عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہی اللہ نے روزے داروں کے لیے, اس میں روزے داروں کے علاوہ نو انٹری. صحیح ہے نا, ادھر سے گزرو گے اللہ کہے گے روزے رکھتے تھے, کہو گے نہیں بھائی روزے تو نہیں رکھتا تھا, بس رمضان کے رکھتا تھا, اللہ کہیں گے اس کے لیے دوسرے دروازے, فرشتے کہیں گے وہاں سے جاؤ. یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور اس دروازے کا نام بھی ریان, سیراب کرنے والا, کیونکہ روزے دار نے اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا نا, دن بھر کی پیاس برداشت کی ہے, تو دروازہ اللہ نے کہا اس میں سیراب ہی ہوگے. تو اچھا بھائی مفتی صاحب, میں نے اپنی بہن سے اس کی بیٹی گود لی ہے, اس کا عقیقہ کفیل کرے گا یا باپ کرے گا؟ باپ کی اجازت سے آپ بھی کر سکتے ہو. یہ چشمہ ہی دوسرا ہے, لے آیا یار میں اٹھا کے, یہ تو اور عجیب سا چشمہ ہی ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے. میں نے کینیڈا سے بڑا اچھا چشمہ لے کر آیا ہوں, اس میں بڑا ڈیسنٹ قسم کا, لیکن وہ اکثر بھول جاتا ہوں. مفتی صاحب, جن علماء سو کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, ان کا پتہ کیسے لگائیں؟ آج کے دور میں بہت سارے سوال ہو رہے ہیں. علماء سو کا پتہ ایسے چلتا ہے جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی دعوت دیتے ہیں, وہ علماء سو ہوتے ہیں. آج کل علماء سو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ سے سیاسی اختلاف کریں. پی ٹی آئی والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو مسلم لیگی ہوں, مسلم لیگ والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرا مقصد نہ باجوہ کی تعریف یا برائی, نہ جنرل عاصم منیر کی تعریف یا برائی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی بھی کر سکتے ہیں, تعریف بھی کر سکتے ہیں, جو اچھا لگے تعریف کریں, برا لگے برائی کریں, لیکن یہ علماء سو یا علماء حق کا معیار نہیں ہے. یہ سیاسی اختلاف ہیں, کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے, کوئی کسی کو زندہ باد کہے گا, کوئی کسی کو مردہ باد کہے گا. تو اس پیمانے, یہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں, اس پہ نہ پرکھیں لوگوں کو. علماء سو وہ ہوتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ لوگ ہیں جو شرک پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں, قبروں کا طواف کروا رہے ہیں, کچھ پیر و مرشد جاہل ہیں, اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت پہ لگا دیا لوگوں کو. عامل لوگ ہیں جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں, غلط مسائل بتاتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے. تو یہ سب علماء سو میں آتے ہیں. سو پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ بعد میں بتاؤں گا. مفتی صاحب, نان ڈیوٹی موبائل کو جگاڑ کر کے سم چلانا جائز ہے؟
ڈیوٹی دینی چاہیے موبائل کی, باقی جگاڑ بھی اپنا جگاڑ ہے, وہ گورنمنٹ خود ہی پکڑ لے گی بھائی آپ کو. آپ ٹیکس بھی تو دیکھو کم بختوں نے کتنا رکھا ہوا ہے یار, اتنا زیادہ ٹیکس رکھ دیا ان لوگوں نے. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. میں نہیں ایسا کرتا, میں ٹیکس دیتا ہوں اور جگاڑو والے موبائل استعمال نہیں کرتا, لیکن کوئی استعمال کر رہا ہو تو چپ رہتا ہوں, پھر میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں. صحیح ہے نا. حدیث میں آتا ہے جس کام کی طاقت ہو وہ کام کرو, لیکن انسان اپنی کوشش سے تو ہر کام کر سکتا ہے. پھر جی نہیں, انسان اپنی کوشش سے 4 شادیاں نہیں کر سکتا, ہر کام کہاں سے کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہوتا تو سب 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگ دوسری پہ آ کے ہی واپس چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے محدود طاقتیں دی ہیں, تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی طاقت دیکھ کے کام کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے دائرے میں آتے ہیں, اور جو نہیں آتے تھے ان میں اللہ نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی. مثال کے طور پر اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے, کہا نا اللہ نے, لیکن اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو تو کھا لو, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ طاقت سے باہر ہو گیا, بھوک سے مرنے لگ رہے ہو, اتنی زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے, تو خود اللہ نے اجازت دے دی. اللہ نے کہا زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ نکالو, لیکن اگر کوئی بندوق سے آپ کو اڑانے کی دھمکی دے, قتل کر دے, تو جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کی بھی اجازت دے دی, کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ کی بات تھی. تو اللہ نے خود اجازتیں دی ہوئی ہیں, اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت کریں. اس میں خاص طور پہ کمانا اپنی طاقت سے زیادہ. یہ جو تبلیغ میں بار بار ایک نعرہ سکھایا جاتا ہے نا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین, لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں. خدا کی قسم, ڈپریشن, اسٹریس اور دنیا میں جتنی دماغی بیماریاں ہیں نا, ان کا اس سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں, مایوس نہیں ہوگا. قرآن کا حاصل یہی ہے. میں نے کئی ہفتے درس دیا تھا نا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے, خوشیاں پہنچتی ہیں تو اترانے لگتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو خوشی میں اترائے گا نہیں, اللہ کی بھیک دین سمجھے گا کہ اللہ نے کیا ہے. بھائی بھیک میں ملی ہوئی کسی چیز پہ انسان اتراتا ہے, اور جب کوئی غم آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بھائی یہ غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا, تو دور بھی کر سکتا ہے وہ, اور ہماری فائدہ اس میں. اللہ ہم ظالم تھوڑی ہے جو ہمیں بلا وجہ پریشان کرے. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہاں ہمیں مکلف اسباب کا بنایا ہے کہ اسباب اختیار کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو. اور اسباب میں کیا, اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کرو. تو اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ طاقت سے بڑھ کے کمانے کی بھی کوشش نہ کرو. یہ جو گدھے بن کے کما رہے ہوتے ہیں نا, صبح و شام, نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ, یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے, سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے مجھے ملے گا. اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ سے مل رہا ہے تو اتنی کوشش کرتے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ اللہ نے کہا کہ صحت کا بھی خیال کرنا ہے, نیند بھی پوری کرنی ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, کچھ وقت دین کے سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے بھی نکالنا ہے. ان سب کے لیے وقت نکال کے پھر کمانا بھی ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی کام ہے اس کا کمانے کے علاوہ؟ گدھا اپنی گدھی کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو گدھی کو لے کے بیٹھے, چلو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں ہم, اتنے گدھے ہم نے پیدا کر لیے تو تھوڑا سا تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کروں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے دنیا میں, چلو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلتے ہیں, یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو گدھے پیدا کیے ان کی تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لے, لیکن چونکہ گدھا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں, یا تو لوڈ اٹھائے گا یا ڈھیچو کرے گا, اس کے علاوہ کام نہیں ہے. تو انسان ایسا نہیں ہوتا بھائی, انسان کماتا بھی ہے, آرام بھی کرتا ہے, ورزش بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم. تو یہ سب چیزیں انسانوں کا کام ہے. اور پھر شیطان ورغلائے گا, ابے تو کروڑ پتی کیسے بنے گا؟ بولے بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو بن جاؤں گا, چاہے گا تو ساری زور لگا دوں گا, غریب کا غریب ہی رہوں گا. اس لیے یہ جملے کو ہلکا نہیں لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں نہیں گئے, تو بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس. بھائی تبلیغ میں مسائل کا علم نہیں سکھایا جاتا. تربیت کی تبلیغی جماعت تربیت کے لیے بنی ہے,
دینی علم کے لیے دینی مدرسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبلیغ دینی علم کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، اللہ پہ اعتماد توکل دلانے کے لیے. تبلیغ میں اپنی خواتین کو لازمی لے جایا کرو. میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، جن خواتین کا وقت تبلیغ میں لگا ہو نا، ان کی پوری زندگی ایک حیا ان میں پیدا ہوتی ہے. ذکر اذکار، معمولات کی پابندی. آج کل خواتین 24 گھنٹے ٹک ٹاک اور میک اپ اور بیوٹی پارلر کی ویڈیو، اس کے علاوہ کوئی کام، یعنی اور بھی کام ہے، گھر میں چائے بنانا، پراٹھے بنانا، میں نہ پٹ جاؤں گھر میں جا کے کہیں، بہت سارے کام ہیں فارغ وقت میں. اس کے علاوہ چلو اب صحیح بیلنس ہو گیا، فارغ وقت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ فارغ وقت میں ان کو ذکر کی، تلاوت کی بھی توفیق ملے گی. وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے وہاں جا کے. تو اس لیے تو یہ بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے میرے بھائی اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. امام حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے ہوں گے؟ دن میں حقوق نہیں ادا ہو سکتے کیا؟ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جو یہ طنز جو امام حنیفہ یا احناف پہ کیا جاتا ہے نا، کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ طنز پھر ان محدثین کے پر کرو جنہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. اور جو لوگ اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کی عبادتوں اور سیرتوں کو جانتے ہیں، وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے. اس دور میں یہ عام تھا پوری رات عبادتیں کرنا. حضرت عثمان نے وتر کی 30 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے. یہ ان لوگوں کے عام معمول تھے. امام بخاری کا اور یہ جتنے بھی ہمارے تابعین تبع تابعین میں تو بہت تھا. پوری زندگیاں روزے، صرف عید جو 5 دن ہے ناغے، باقی پوری زندگی روزے. یہ ان لوگوں میں یہ نارمل تھی. یہ حتیٰ کہ ان کے جو برے لوگ ہوتے تھے نا، وہ بھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے. یعنی معمول تھا، وہ عبادت کا دور تھا. تو آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس دور میں کامن تھی ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے تو اتنی عبادت سے منع کیا. اس اشکال کا جواب علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف سے جو اتنی کثرت سے عبادت ثابت ہے، یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. وہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جن میں اتنی طاقتیں نہیں ہیں اور ان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے. ورنہ اسلاف میں تو یہ عام معمول تھا. مفتی صاحب آپ کرسی مسجد میں رکھنے سے بہت منع کرتے ہیں، لیکن خود آپ مسائل کرسی پر بیٹھ کے بتاتے ہیں. میں کرسی پہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں جب تک زمین پہ نماز پڑھنا ممکن ہے. بعض لوگ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، سردہ اشاروں سے کرو، رکوع اشارے سے کرو، زمین پہ بیٹھ جاؤ. اگر مشکل ہو رہی ہے تو وہ ٹیک والی کرسی لا کے زمین پہ رکھ دو، یعنی پائے نہ ہو جس کے. وہ بھی اگر ممکن نہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کے زمین پہ بیٹھ کے پھر اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے، تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. بیان کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تو حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے، مسلمان بہت پہلے کرسی ایجاد کر چکے تھے. بادشاہوں کی کرسیاں ہی ہوا کرتی تھیں. تبھی تو قرآن میں بھی اللہ نے عرش کی کرسی کا ذکر کیا ہے. اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے، کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پہ بیٹھنا بھی ثابت ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، نکل پڑتا ہے رات کو. معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے، جو کہ بالنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں. کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو، میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا، وہ بھی کرکٹر تھے نا، آج کل گئے ہوئے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی، شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے، جذبہ ٹھیک ہے، تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی، اتنی کو غلط کہنا چاہیے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. علماء بتا دیں، بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا،
ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے. امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو, رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا, تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے, تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے, یہ غلطی. کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا, پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا ہی. اس سے بڑی بات, یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے, کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے. کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ. ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے, بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں. میں شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. کتنی شادیاں کی ہیں جو شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. اچھا دیتا, دیتا. غلط رسم کی وجہ سے گھر والے کہتے ہیں کنجوس اور بخیلو, کوئی بات نہیں, کہنا تو نہیں دیا کرو لفافے. جاؤ دولہا کے خرچے پہ کھا کے آؤ. دولہا ایسا نالائق ہوتا ہے کم بخت, ولیمے پہ جتنا خرچہ کرتا ہے لفافوں میں اس سے ڈبل وصول کرتا ہے. وہ ڈبل وصول کرتا ہے, اس لیے مت دیا کرو لفافے. جاؤ بولو تیرے خرچے پہ کھاؤں گا, تاکہ آئندہ پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. یہ غلط رسم ہے یار لفافوں کی, ختم کرو اس کو. آپ سے کوئی شخص دویم نمبر پر محبت کرے اور اول نمبر پر حضرت ابراہیم سے کرے, ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص, بھائی اللہ کے نبی سے خود بخود اول نمبر کی محبت ہوگی. محبت کی دو قسمیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. طبعی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن عقلی محبت ہمیشہ مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کسی وقت ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. یہ آپ کو وہم ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے جو محبت ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہے, یہ وہم ہے آپ کو. حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے, یہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. قرض دار قرض ادا نہ کرے اور قربانی کرے تو یہ جائز ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرے. بھائی اگر کسی کی بیوی, کیا لکھا ہے آگے, اتنا شخص لفظ بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا.
بیگم قریب نہیں آنے دے رہی میاں کو. شادی کر لو بھائی پھر, اور کیا بس شادی کر لو. اچھا, میرا نام فہد ہے, میری عمر 28 سال ہے. میرے باپ مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. میری والدہ کو میری پیدائش کے تیسرے دن ڈیورس دے دی تھی. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے والد مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ والد سے مل کے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کیا واقعی آپ نے چھوڑا تھا یا آپ سے ہمیں چھین لیا گیا تھا. بہت دفعہ مائیں اپنے بچے کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں. زندگی بھر باپ ملنے کی کوشش کرتا ہے, ملواتی نہیں ہے, اور بچے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. تو جب بچہ بڑا ہو جائے نا, سمجھدار ہو جائے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو تلاش کرے. یہ کلپ چلا دینا اس پہ, اور تلاش کر کے اس سے پوچھے کہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو گیا ہو. تو اس لیے نہ ماں کے خلاف جاؤ نہ باپ کے خلاف جاؤ. ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ. ہوتا یہ ہے کہ باپ چھین لیتا ہے بچوں کو ماں سے, اور ماں بالکل اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں قانون وانون تو کوئی ہے نہیں, کوئی عورتوں کو کوڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر یہی باپ, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ ماؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں چھوڑ دیتی ہے, باپ چھین لیتا ہے ان کو, اور پھر زندگی بھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی. بھائی جب آپ بڑے ہو تو ماں سے مل کے پوچھو کہ واقعی تم نے چھوڑا ہے مجھے. ایسے کیسز بھی ہیں میرے سامنے کہ ماں نے نہیں چھوڑا, باپ نے چھینا ہے ماں سے اور غائب کر دیا. ماں ساری زندگی روتی رہی ہے اور یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تو تمہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب ڈرامے کر رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی باپ چھوڑ دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں باپ, بالکل خرچہ نہیں اٹھاتے, ماں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں پالنا, جو کردی کرنا. ایسے بھی ظالم ہیں بہت سارے. تو تینوں طرح کے کیس ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. جب تک دوسری پارٹی سے ملو نہیں, صورتحال سمجھو نہیں, اس وقت تک ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی نہیں فیصلہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. خیر, میرے ماموں نے میرا خرچہ اٹھایا تو میری والدہ نے نوکری چھوڑی, میری پڑھائی, بہت لمبا سوال پوچھا ہے. والد کیا لکھا ہے میرے بھائی, میں بیوی ہوں. تو میرے والدہ سوتیلے والد کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا الگ انتظام کرنا چاہیے اور شادی کے بعد اپنی زندگی گزاریں. سوتیلے والد, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سوتیلے والد کہہ رہے ہیں کہ اب آپ شادی کر کے الگ زندگی گزارو اور اپنا خرچہ اٹھاؤ. تو بھائی سوتیلے کیا, سگے والد بھی یہ کہہ سکتے ہیں. جب تم بالغ ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, تو اب کرو, کماؤ, شادی کرو, گھر الگ کرو. یہ تو نیچرل ہے. یہ کوئی باپ جو کہہ رہا ہے سوتیلے پن میں نہیں کہہ رہا. یہ سچی مچی کا جو باپ ہوگا وہ بھی عقل مند اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا. بے وقوف ہوگا بولے گا میری گود میں پلتے رہو ہمیشہ, رہنے دو. پھر وہی تمہاری لیول سے اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی سمجھدار سچی مچی کا باپ ہوگا وہ بچے کا مستقبل سوچے گا. اس کو پتا ہے میں کل مر جاؤں گا. سب باپوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کل مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے, تو ان کو بھی کہ تو باپ بننا ہے نا. تو وہ ہمیشہ وہ جو باپ بچے کو تانے دیتا ہے نا, کماؤ اور اپنے خرچے اٹھاؤ, وہ بچے کے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ اپنا خرچہ بچانے کے لیے نہیں کرتا. بچے کی کھوپڑی میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے اپنا خرچہ بچانا چاہ رہا ہے. وہ خرچہ نہیں بچانا چاہ رہا. باپ کی نظر میں بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو چاہتا ہی یہ اسٹیبل ہو جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, میرے محتاج نہ رہیں, کمائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں نے بتایا نا ایک ٹھیکیدار تھا, کیا خاندانی, مجھے بڑے کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں یار. میں نے اس کو دیکھا, اتنا پیسہ اس نے کمایا, حالانکہ آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو, آتا واتا کچھ بھی نہیں, لیکن سوچ اچھی تھی اس کی. میں نے کہا کہ یار تم نے کروڑوں روپے کمائے, آتا کچھ بھی نہیں, ٹھیکیدار بنا, کنسٹرکشن کا کام سیکھا, بہت کمایا. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کا احسان ہے میرے اوپر. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے 1-2 کروڑ کا چیک دیا تھا اس کو بزنس کرنے کے لیے. اور جن باپوں نے اپنے بچوں کو بزنس کے لیے 1-2 کروڑ کا چیک دیا نا, انہوں نے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ان کے بچے کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں. خودکشی تو کر لیں گے وہ بچے, پیسہ گنوا کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیسہ پکڑا دو, بولو کرو. یہ اس کے تو اتنے واقعات ہیں نا میرے سامنے. فری پھوکٹ میں بچے کو جو پیسہ ملتا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا, یہ سب میرے باپ کا احسان ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے اس کو بہت دیا ہوگا. کہہ رہا ہے نہیں. کہہ رہا ہے میں کماتا نہیں تھا, پڑا رہتا تھا, ٹکڑے مفت خورے نہیں ہوتے, ٹکڑے کھاتا تھا گھر بیٹھ کے.
کہہ رہے ہیں ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی. بولا خود جب تک نہیں کمائے گا کھائے گا نہیں. دیکھو یہ منفی بھی سوچ سکتا تھا نا اپنے باپ کے بارے میں. آج کل تو منفی سوچتے ہیں, لیکن اس کو پتا تھا یہ جو کچھ میرا باپ کر رہا ہے میرے, ایک بڑی پیاری دعا ہے یار, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ میرا اللہ مجھے چلنا سکھانے کو مجھ سے بیساکھی چھین لیتا ہے. حالانکہ سہارا چھیننے سے تو گرے گا نا, آپ گرو گے, لیکن اللہ سہارا اس لیے چھینتا ہے کہ چلنا سیکھو. ماں بچے کو ساری زندگی گود میں بٹھا کے رکھے چلے گا, گود سے اتارتی ہے, سہارا چھینتی ہے تاکہ چلے. تو باپ تو بچوں کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو کہتا ہے میرے باپ نے روٹی کھینچ لی. بولے اب تجھے کھانا اس وقت ملے گا جب تو کمائے گا. کہہ رہے بس میں غیرت میں آ گیا. کہہ رہے کما لیا. بس جب بھوک لگتی ہے تو کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ ایسے میں سچی مچی کا کماتا ہے, بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا. ایکچولی ایک بزنس شروع کرنا ہے 2 کروڑ سے کریں یا 6 کروڑ سے کریں. جن کے پیٹ توندے بھری ہوئی ہوتی ہے نا, کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسے سوچتے ہیں. وہ لال ماسک پہن کے نہیں آتے وہ جو یوٹیوب پہ جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ابے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی انہوں نے کہ 1 کروڑ سے نہیں 2 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, اور پراٹھے کے پیسے تھے نہیں ان کے پاس. ہوٹل والا سمجھا جیسے پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید لیں گے نا. کراچی میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. انہوں نے بڑا اچھا ولاگ بناتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یار بزنس شروع کرتے ہیں 50 لاکھ سے. ابے کہہ رہے جب کرنا ہی ہے تو پھر کروڑ سے کرو, 50 سے کیا ہے. دوسرا کہتے ہیں ابے جب کرنا ہی ہے نا تو پھر 1.5 کروڑ سے ہوگا تو ہوگا. کراچی میں نا یہ منہ کے فائر ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. چوتھے نے کہا 1.5 نہیں بھائی 4-5 کروڑ سے ہوگا بزنس تو پھر مزہ آئے گا. ہوٹل والا سمجھا بھائی آج تو میری ساری چائے اور پراٹھے یہی خرید لیں گے. اور پراٹھا کتنا منگوا رہے ہیں مجھے پورا یاد نہیں ہے. جب پراٹھے منگوانے کی باری آئی تو 1 یا 2 پراٹھے منگوا رہے ہیں, کیونکہ چاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. انڈا منگوا نہیں رہے کہ پیسے نہیں ہے. وہ کہہ رہے کم وقت تو تم باتیں کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر انسان جو کام ملے وہ کرتا ہے اور اسی سے اسٹیبل ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کچرا کنڈی اسکریپ کا کام شروع کیا, لوہا اٹھا کے بیچنا شروع کیا, آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں, کروڑوں روپے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ محنت کی انہوں نے. تو ہوائی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جب روٹی چھین لی کچھ تو کرنا تھا نا بھائی, جو روٹی کے لیے کر سکتے ہو اب وہ کرو. تو کرتے کرتے کہتے ہیں کہاں پہنچ گیا الحمدللہ. تو لیکن مجھے اس کے پیسوں پہ فخر نہیں ہوا, مجھے اس کی سوچ پہ کہ باپ نے کیا کیا. آپ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے ایسے. پتہ چلا گھر جا کے پراٹھا چھین لیا, کما کے لاؤ. ہر چیز ہر ایک پہ اچھی نہیں لگتی. یہ زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا نا. اس کو باپ کو پتا ہوگا بچے میں کچھ صلاحیت ہے اور محنت بھی کرے. آپ کا بچہ پتا ہے جب روٹی نہیں مل رہی تو بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے, وہ باغی ہوگی.